بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم ترین خبر۔ سینیٹر اعظم خان سواتی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، سینیٹر اعظم خان سواتی کو ایف آئی اے حکام نے گرفتار کیا ہے۔ بھاری بھرکم نفری ان کے فارم ہاؤس، ان کی رہائش گاہ پر گئی اسلام آباد میں اور انہیں گرفتار کر لیا۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے متنازع ٹویٹس کی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا، کل اس میں سینیٹر اعظم خان سواتی نے ایک تقریر کی اور وہ تقریر عمران خان صاحب کی تقریر سے پہلے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر کے بعد تھی۔ اس میں سینیٹر اعظم خان سواتی نے کچھ اہم سوالات اٹھائے تھے، کچھ سوالات پوچھے تھے اور انہی سوالات نے تکلیف پہنچائی ہے، اور کس کو کہاں پہنچی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا سینیٹر اعظم خان سواتی کے ساتھ اس سے پہلے کیا ہوا وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ انہیں پہلے بھی گرفتار کیا ایف آئی اے نے، لیکن اس کے بعد ان کو اعظم سواتی صاحب نے بتایا کہ ان کو انٹیلیجنس ادارے کے لوگ لے کے گئے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بے لباس کیا گیا تھا، ننگا کیا گیا تھا، ویڈیوز بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے اس کا الزام لگایا اور کچھ افسروں کے نام انہوں نے ظاہر کیے، تو اس کے بعد ان کی بیٹی کو اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ یعنی کہ بیٹی کو ان کے والدین کی ایک انتہائی تھرڈ کلاس ویڈیو بھیجی گئی، اور اس کے مطابق اس کا انصاف ابھی تک ان کو نہیں مل سکا۔ وہ روزانہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے وہاں بھی ان کی اپلیکیشن پڑی ہے، ابھی تک وہ پینڈنگ ہے، لیکن اس دوران وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں اپنے انصاف کے حصول کے لیے۔ بہرحال اب دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ہماری ستم ظریفی ہے، ہمارا دستور رول آف لا نہیں ہے۔ عدالتیں بھی پریشر میں ہیں، میڈیا بھی پریشر میں ہے، بدترین قسم کی جو فاشسٹ سٹائل ہے گورنمنٹ کا وہ چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کسی کی ہے، نظر کوئی اور آتا ہے، حکومت کوئی اور کر رہا ہے، ڈیفیکٹو گورنمنٹ کسی اور کی ہے، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب نے کیا کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب نے کل جو تقریر کی لانگ مارچ کے موقع پہ، اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں سوالات اٹھائے اور ان کی جو فیملی کی جو سٹوری چھپ چکی ہے اس سٹوری کی ابھی تک تردید نہیں آئی۔ احمد نورانی صاحب کی سٹوری ہے اور اس میں انہوں نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں۔ باجوہ صاحب کے جو ریلیٹیوز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بہو ہے، ان سب کی پراپرٹیز کی تفصیل دی ہیں، جو کہ 12 ارب روپے سے زیادہ کی پراپرٹیز بنتی ہیں، اور وہ ساری انہوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ دی ہیں۔ اس کی ابھی تک کہیں سے بھی تردید نہیں آئی، اور بلکہ انصار عباسی صاحب ہیں، ان کے ذریعے یہ کہا گیا کہ جناب یہ ان کی نہیں، ان کی فیملی کی پراپرٹیز ہیں، تو باجوہ صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی چیز کیونکہ نیب میں بھی ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ اب آپ اگر آپ کو اثاثے مل جاتے ہیں جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں، جو فیملی ممبرز کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے نام ہیں، تو ان کے بارے میں آپ اس آفس ہولڈر سے یا جو بھی عہدیدار ہوگا سرکاری یا سیاسی اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ لہذا اس قانون کے تحت اب باجوہ صاحب تو انوسینٹ ہیں اس میں، لیکن 6 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی 6 سالوں میں، احمد نورانی صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا، باقی بھی اٹھا رہے ہیں، ان 6 سالوں میں اتنی پراپرٹیز کیسے ہو گئیں 12.5 ارب روپے کی۔ بہرحال یہ ایک تنازع چل رہا ہے، تو اعظم سواتی صاحب نے وہ سوال آج پھر اٹھایا تھا بھرے مجمع میں، چونکہ جلسہ جو ہے خان صاحب کا وہ تقریباً 88% پاکستانی جو ہیں ملک بھر میں وہ دیکھ رہے تھے، واچ کر رہے تھے۔ 88% لوگ جو ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کو سن رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور قومی ذرائع ابلاغ میں بھی، تو لہٰذا وہ آواز پہنچی۔ پھر اعظم سواتی صاحب نے
انڈین جرنیل کا حوالہ دیا تھا کہ انڈین جو جرنیل ہے اس کی پراپرٹی کوئی 20-25 یا 36 لاکھ کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی 36 ہے، تو یہ کہاں سے ساری پراپرٹیز بنی؟ اب اس میں اعظم سواتی صاحب نے بھی بالکل نارمل سوالات اٹھائے اسی سٹوری کی بنیاد پہ. اس سٹوری کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی کہیں سے بھی آفیشلی، کوئی تردید نہیں آئی. بابر افتخار صاحب نے بھی، جو کہ DGISPR کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی اس سٹوری کی تردید نہیں کی اور نہ ہی کوئی وضاحت کی، اور نہ ہی باجوہ صاحب کی طرف سے براہ راست کوئی وضاحت آئی ہے، نہ ہی کوئی اس کی تردید کی، نہ تصدیق کی گئی، خاموشی ہے. بلکہ اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے FBR میں تحقیقات کا حکم دے دیا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں، جو ٹیکس ریٹرنز ہیں، یہ ساری کی ساری FBR سے کیسے نکل گئیں. یہ تو سیکریسی ہوتی ہے، باقاعدہ قانون ہے سیکریسی کا. تو انہوں نے وہاں پہ تحقیقات کا بھی آغاز کروا دیا، اور وہاں سے کچھ لوگوں کا پتہ چلا. پہلے 2 افسروں کو فارغ کیا گیا کہ ان کے سسٹم سے اور ان کے ID سے یہ لاگ ان ہوا گیا، اور وہاں سے ڈاکومنٹس نکلے ہیں. لاہور کے افسروں کا نام بتایا جا رہا ہے، ان لینڈ ریونیو کے ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کو انہوں نے سسپینڈ بھی کر دیا. اور اس کے بعد پھر فردر انکوائری شروع ہوئی، دائرہ کار وسیع کر دیا گیا تحقیقات کا، اور پھر فردر لوگوں کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، شوکاز کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. کچھ انسپیکٹرز گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ اس طرف چل پڑا ہے. تو میں جو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ سرکاری افسر، اور وہ بھی مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں، مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں، اور اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا اور جب باجوہ صاحب کا آپس میں کراس ٹاک بھی کافی، ہارش ٹاک بھی ہو چکی ہے، کراس ٹاک بھی ہو چکی ہے. اور پھر یہ جو گفتگو، ان کی سخت گفتگو ہوئی، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ وزیر خزانہ تھے، اور اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے ہی باجوہ صاحب جو ہے میسج کنوے کرتے ہوتے تھے. اور اس میں 1-2 دفعہ میرا خیال ہے کوئی تلخی بھی ہوئی، اور خاص طور پہ اور کوئی بجٹ کا بھی ایشو تھا، تو اسحاق ڈار صاحب نے اپنا بڑا پوائنٹ آف ویو دیا. اور جو خاص طور پہ کچھ جماعتوں کالعدم تنظیمیں تھیں، ان کے بارے میں کچھ کروانا چاہ رہے تھے، کچھ ایکشن، جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ اختلاف تھا، اس طرح سی چیزیں. اس کے بعد باجوہ صاحب نے صحافیوں کو بھی آف دا ریکارڈ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بتایا، سیاستدانوں کو بھی بتایا. گفتگو پہنچ گئی اسحاق ڈار صاحب تک، اور صحافیوں نے بھی کچھ چیزیں اس میں ڈسکس بھی کی. اور اسحاق ڈار صاحب نے پھر واپس آ کے میڈیا میں آ کے باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی. تو یہ حساب کتاب ان کے درمیان پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور مسلم لیگ نواز میں صرف یہی نہیں ہے، ایاز صادق صاحب کا بھی حساب کتاب برابر، ایاز صادق صاحب کا بھی حساب کتاب ہونا باقی ہے. ان کی بھی باجوہ صاحب کے ساتھ سخت گفتگو ہو چکی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں، نواز شریف صاحب تو ہیں ہی ہیں، مریم بی بی بھی ہیں، لیکن اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کسی تگڑے بندے کو اگر آپ نے کرنا ہے تو ان کو پکڑے اور سب کچھ ادھر کریں. ایک جو کمزور اپوزیشن کے سینیٹر ہیں، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. لیکن گرفتاری سے پہلے جو اعظم سواتی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بڑی جاندار گفتگو ہے. انہوں نے وہ گھبرائے ہوئے نہیں لگ رہے، انہوں نے کہا جی میں ٹھیک ہے، آ گیا ہے، مجھے دکھائے گئے وارنٹ، میں جا رہا ہوں، یہ لوگ گرفتار کرنے آئے ہیں. اور وہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے پھر کہا ہے کہ یہ الزام لگایا ہے کہ باجوہ صاحب پہ الزام لگا دیا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ تقریر جو ہے ان کی وہ وجہ بنی ہے. تو یہ سارا کچھ آخر ہے کیا؟ کیونکہ کمزور آدمی، اس بیچارے کو کمزور کو پکڑ لیتے ہیں، جو تگڑا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور حالانکہ نواز شریف صاحب کیا کچھ نہیں کہہ چکے، مریم بی بی کیا کچھ نہیں کہہ چکی، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، جاوید لطیف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کے سب، زرداری صاحب، سب کے سب آڑے ہاتھوں لے چکے ہیں. لیکن ادھر کسی قسم کی کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیکھا گیا، بلکہ سارے کا سارا جو اس وقت
گرفت کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف۔ پہلے ڈاکٹر شہباز گل بھی ہو چکے ہیں اور پھر اعظم سواتی صاحب، یہ دو بڑے مثالیں ہیں، اور بھی بہت سے سینیٹرز کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ اور دوسری جانب جو ہے محسن داوڑ، وہ جا رہے تھے ایک ازبکستان، باقاعدہ طور پہ ایک کانفرنس تھی اس میں شرکت کے لیے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور ان کو بھی ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ جناب آپ نہیں جا سکتے، اور جب کہ انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے بتایا کہ میرا نام تو گورنمنٹ نے نکال دیا تھا، تو میں جانا چاہ رہا تھا تو مجھے کیسے روک لیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تقریر کی تھی باجوہ صاحب نے کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں سیاست سے، تو یہ جو میرا نام دوبارہ ڈالا گیا، گورنمنٹ مجھے کہہ رہی ہے آپ کا نام نہیں ہے اور ادھر سے میرا نام موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات کی گئی تھی وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اے آر وائی کے جو ہیں ہیڈ ہیں عماد یوسف، وہ ان کو بھی پہلے انہوں نے سسٹم میں چیک کروایا، ان کا نام نہیں تھا، ای سی ایل میں بھی نہیں تھا، اسٹاپ لسٹ میں بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی تو ان کو روک لیا گیا اور ایئرپورٹ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈلوایا گیا اور وہ بھی بیرون ملک نہیں جا سکے۔ تو یہ جو ہیں پیرلل ایک سسٹم تو چل رہا ہے، ایک متوازی نظام چل رہا ہے، اور اس متوازی نظام کا حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی جو مقدمہ ایف آئی اے، اب رانا ثناءاللہ صاحب دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ان کے علم میں تھی نہیں تھی، کب ایف آئی آر درج ہوئی، کیسے ہوئی، لیکن بہرحال اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور چیئرمین صادق سنجرانی جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے تو انہوں نے کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال اعظم سواتی صاحب گرفتار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، رحم کرے، اور ان کو کسی مزید جسمانی شدت سے اور جو پہلے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا اس طرح کی غیر انسانی سلوک سے ان کو بچائے۔ اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اس کی مذمت کر رہی ہیں، بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک زیادتی ہے، اور ہیومن رائٹس سیل میں پہلے ہی ان کا ایک کیس پڑا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی آگے بات چیت نہیں، اس کی ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی۔ تو بہرحال باجوہ صاحب کا جی آج 27 تاریخ ہو گئی ہے اور کل ان کا آخری دن ہے، لیکن وہ ابھی بھی فل طاقت اپنی دکھا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آگے جا کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔